بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ نے یہ سب مناظر تو دیکھ لی ہوں گے کہ کس طرح عوام نے دفعہ 144 اور دھمکیوں کی ایسی کی تیسی پھیر کے اپنے خوف کے بتوں کو بھی توڑا اور سڑکوں پہ نکلے۔ یہ جہاد کا پہلا سٹیپ ہے کہ آپ ناحق کے خلاف کھڑے ہوں اور اپنی آواز کو بلند کریں جس حد تک ہو سکے۔ لہٰذا ہماری یہ قوم تیار رہے اس کے رد عمل کے لیے۔ لہٰذا پھر سے گرفتاریاں، پھر سے دھمکیاں، پھر سے ڈرانا دھمکانا، اس کا سلسلہ دوبارہ جاری ہونے والا ہے۔ یعنی کہ چاہتے ہیں آپ سے کہ آپ خوف کے بتوں کو واپس بنا لیں اور ڈرے ہوئے سہمے ہوئے جو برا اچھا کچھ بھی ہو رہا ہے اس ملک میں وہ ہونے دیا جائے۔ تو اس قوم کو خاص طور پہ یونائٹڈ ہونا پڑے گا۔ جس طرح عمران خان اکیلا ایک طرف فیصلے لے رہا تھا، اسی طرح آپ عوام کو بھی ایک ساتھ بڑے فیصلے لینے پڑیں گے جو کہ سخت فیصلے ہوں گے، کیونکہ ظلم کو روکنا اور اس کے خلاف کھڑے ہونا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ بچے، بوڑھے، جوانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، انہیں جیلوں میں بند کر کے ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ یہ اسلام اور قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اور جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت کا خاتمہ ہو چکا ہے اور یہ نگران حکومت سیٹ اپ ڈل چکا ہے، اور اس نگران حکومت نے کیا پالیسی رکھنی ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ میری قوم کے اس قیدی نمبر 786 کے بارے میں، کہ وہ قیدی کیسا قیدی ہے جس کے جرائم یہ ہیں کہ وہ جس نے پاکستان کا امریکہ کے ہاتھوں سودا ہونے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوا تو اس نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ تیسرا بڑا جرم کہ اس نے امریکہ کو خدا ماننے سے انکار کر دیا۔ چوتھا بڑا جرم وہ اسلامی فلاحی ریاست بنانا چاہتا ہے، مدینہ کی ریاست بنانا چاہتا ہے۔ پانچواں بڑا جرم اس نے اللہ اور اس کے رسول کا نام سب سے بلند کر دیا، اور اس نے مودی کو کشمیر پر قبضہ کرنے کے بعد پاکستان آنے اور اس سے ملنے سے انکار کر دیا۔ اور جرائم تو اور بھی چھوٹے چھوٹے بہت سارے ہیں، جیسے کہ رشیا سے معاہدے، لنگر خانے، 10 لاکھ کے مفت علاج، 14,000 بانٹنا وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ حکومت تو چلی گئی، اب جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آیا ہے یہ ٹرانزیشن پیریڈ کے لیے آیا ہے، لیکن پروبیبلی یہ ٹرانسفارمیشن کے لیے یہاں پر رک جائے گا اور دیر تک رہنے والا ہے، اور اندر ہی اندر کمپلیٹلی اختیارات فوج کو دے دیے جائیں گے اور پاکستان کی پولیٹکس کو بلوچستان اور مصر ماڈل کی طرح شیپ دیا جائے گا۔ یہ بالکل اسی طرح جیسے بلوچستان میں لوگ غائب کر دیے جاتے تھے، اب یہ سب کچھ پورے پاکستان میں پھیلا دیا گیا ہے کہ جو بھی ان پالیسیز سے اختلاف کرے گا اس کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ اور مصر میں بھی اسی طرح ہوتا رہا، لیکن یہ ماڈل کبھی کامیاب نہ تو بلوچستان مصر میں ہوئے نہ یہاں پر ہوئے۔ 8 سے 9 دن ہو چکے ہیں خان صاحب کو اٹک جیل۔ پہلی بات تو یہ کہ خان صاحب کو پٹیالہ جیل منتقل کرنا چاہیے قانون کے مطابق۔ دوسری بات یہ کہ خان صاحب کے خلاف پروپیگنڈا مسلسل جاری ہے کہ خان صاحب ہار گئے ہیں، وہ مایوس ہو گئے ہیں، خان صاحب نے اپنے جرائم تسلیم کر لیے ہیں اور پی ٹی آئی بالکل ختم ہو گئی ہے، نیست و نابود ہو گئی ہے، اور جو بھی ان کے دماغ میں آ رہا ہے اور جو اوچھے ہتھ کنڈے ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں۔ اور اس قوم کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو یہ خبریں چلا رہے ہیں نا وہ اندر سے ڈرے ہوئے ہیں، تبھی اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں، اور ان کا ڈر جائز بھی ہے، اور وہ اس وجہ سے بیسیکلی ڈر رہے ہیں کہ نہ تو خان تھک رہا ہے، نہ وہ ہار رہا ہے، نہ وہ ہار تسلیم کر رہا ہے، نہ وہ رکتا ہے۔ اس پہ گولیاں چلوا لی، زخمی کر دیا، عوام کو مارا پیٹا، تشدد کیا، اس کے علاوہ پی ٹی آئی کو بند کر کے ان پہ تشدد کیا، ان کو ہراساں کیا، تو وہ اس وجہ سے بھی پریشان ہے کہ بندہ نہ تھک رہا ہے نہ ڈر رہا ہے، یہ بندہ پیچھے نہیں ہٹ رہا، یہ بندہ پوری طریقے سے برباد ہو گیا، پھر بھی یہ اکیلا کھڑا ہوا ہے اور اس تمام ایجنڈے سے اکیلا لڑ رہا ہے۔ یہ بندہ مایوس نہیں ہو رہا، یہ بندہ پریشان نہیں ہو رہا۔ دیکھیں، میں ان سب کو واضح طور پہ ایک چیز بتانا چاہتا ہوں، یہ جو جیل اس کو مایوس نہیں کر پا رہی، اور اس وقت دنیا کی بدترین سچویشن جو ہوتی ہے جیل کے اندر، اس میں خان صاحب کو رکھا گیا اور اس میں وہ مایوس نہیں ہو رہے، اس کی ایک بہت بڑی ریزن ہے، کیونکہ ان کا مینٹل اسٹریٹجی اور مینٹل لیول اور ان کی ول جو ہے، جو کہ اللہ کی عطا کردہ ہے، اس میں کسی کا کوئی اختیار نہیں، ہم چاہ کے بھی ان سے چھین نہیں سکتے یا انہیں دے نہیں سکتے۔ وہ 6 سے 8 گھنٹے سے زیادہ، بلکہ شدید گرمی، بلکہ حبس کے دوران بھی وہ پریکٹس کرتے ہیں، ان کی زندگی گزری ہے، لہٰذا گرمی سے آپ خان صاحب کو توڑ نہیں سکتے۔ جیسے کہ کیڑے مکوڑے، مچھر، مکھیاں، ان چیزوں سے خان کو افیکٹ نہیں ہو سکتا۔ بری سچویشن کنڈیشن میں رکھنا ہے، 6x6 کا کمرہ ہے، بہت چھوٹا کمرہ، زمین پہ رہنا ہے، واش روم بھی اندر ہے، گرمی، اور یہ چیزیں خان صاحب کو توڑ نہیں سکتی۔ اور یہ مکھی مچھروں سے فرار ہونے والا
بندہ ہی نہیں ہے۔ اور دیکھیں عمران خان صاحب شکار کرتے تھے، اور آپ سب لوگ جانتے ہیں جو شکار کرتے ہیں کہ شکار کے لیے سب سے بڑا جو ہتھیار جو ویپن ہوتا ہے وہ اس کا صبر ہوتا ہے۔ آپ صبر کرتے ہیں، آپ ویٹ کرتے ہیں اور اپنے شکار پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ اور جیل میں آپ نے اس کو رکھا ہے تو وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اس وقت خان صاحب کو آپ نے شکار پر کھڑا کر دیا ہے، اور خان صاحب اور شکار پر اب وہ کھڑا ہے، ویٹ کر رہا ہے، صبر کر رہا ہے، فوکس کر رہا ہے۔ ایسے ہی نہیں، جیل میں اب نعرے گونجتے ہیں خان صاحب کے لیے کہ پورا جیل بھی قیدیوں سمیت خان صاحب سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، اور یہ نعرے اتنے شدید ہوتے ہیں کہ پورا ماحول ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ ایک طرف تو پیپلز پارٹی کے نمائندے خورشید شاہ نے یہ بیان دیا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم کا عہدہ ابھی سوٹ نہیں کرتا، اور نواز شریف صاحب کو تو اب سوٹ نہیں کرتا، اور شہباز شریف صاحب کو اصل میں کچھ بھی سوٹ نہیں کیا اپنی پوری زندگی میں۔ پہلے تو انہیں پہلوانی کا شوق تھا، وہ بھی رہ گیا، سوٹ نہیں کیا۔ پھر گلوکاری کا شوق ہوا، وہ بھی سوٹ نہیں کیا۔ کرکٹ کا شوق ہوا، وہ بھی سوٹ نہیں کیا، وہ بھی رہ گیا۔ اور ان فیوچر میں وزیر اعظم کوئی بھی ہو سکتا ہے، جب تک اس ملک کی بنیاد مضبوط نہیں تو آگے کچھ بھی نہیں ہونا۔ لیکن عوام فیصلہ کر چکی ہوئی ہے کہ اس ملک کا وزیر اعظم اگلا عمران خان کو بنانا ہے۔ اس کے لیے بڑے پیمانے پہ جد و جہد کرنی پڑے گی، اس عوام کو گھروں سے نکلنا پڑے گا، اور یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم آزاد قوم ہیں۔ تب لوگ کے 16 مہینے سے صرف اور صرف ایک چیز کا ڈنکا بج رہا تھا، نواز شریف صاحب آئیں گے، نواز شریف آئے گا، نواز شریف آئے گا، نواز شریف آئے گا، 33 دسمبر کو آئے گا۔ لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ وہ نہیں آئے گا، کبھی بھی نہیں آئے گا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے نواز شریف صاحب کے خلاف۔ ناظرین، وقت کا کوئی بھروسہ نہیں، کل کون رہتا ہے اور کون نہیں، لیکن اگر اللہ نے خان صاحب کو زندگی دی ہوئی ہے تو میرا یہ ایمان ہے کہ ایک دن اللہ خان صاحب کو سرخرو کرے گا، وہ باہر بھی آئیں گے، اقتدار میں بھی آئیں گے، یہ جو مرضی کر لیں پھر بھی پر یہ آپ لوگوں کو الٹے لٹکے ہوئے نظر آئیں گے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، انشاءاللہ۔